نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت محفل میں ختم قرآن کے موقع پر آپ حضرات کی اس مسجد میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. مختصراً میں دعا کے بارے میں چند مختصر گزارشات پیش کروں گا، اور اس کے بعد چونکہ طاق رات بھی ہے اور ختم قرآن کا موقع بھی، دونوں میں قبولیت دعا کا بہت زیادہ وعدہ ہے، طاق راتوں میں بھی اور ختم قرآن میں بھی بہت زیادہ، اور پھر طاق رات میں شب قدر کا بھی امکان ہے. اس لیے اصل چیز تو دعا ہے، اسی کے بارے میں عرض کرنا اور دعا کرنی ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تم دعا کرو. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے میں جو شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ضرور فرماتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ایسا نظر نہیں آ رہا، ہم تو سالوں سے دعا کر رہے ہیں اور ہمیں وہ دعا قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی، تکلیف دور نہیں ہو رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، حاجت پوری نہیں ہو رہی، ایک ضرورت اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ دعا قبول کروں گا، قبولیت کا وعدہ. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، زیادہ لمبی چوڑی شرائط نہیں، مختصر سی. پھر اس کے بعد قبولیت کی کچھ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں. وہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ سوال ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، سب کی قبول فرماتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ بنیادی چیز کہ اللہ سے جب مانگے نا تو مانگے پورے توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ. دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں، دھیان بھی ہو، توجہ بھی ہو اور یقین بھی ہو. یہ یقین ہو مانگتے ہوئے کہ میری دعا قبول ہوگی. آج عام لوگوں کی زبان پہ کیا جملہ چڑھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. سب یہ کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی. یہ جملہ یاد رکھیے، یہ شیطانی جملہ ہے. یہ شیطانی جملہ ہے. یہ کہنا کہ میں گناہ گار ہوں، میری دعا کہاں سے قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی، یہ شیطان نے بہکا دیا. کوئی قرآن کی آیت دکھا دیں، کوئی حدیث دکھا دیں جس کے اندر یہ ہو کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوگی، دکھا دیں مجھے، میں مان لوں گا. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو سب سے بڑا جو گناہ گار، سب سے بڑا اللہ کا دشمن شیطان اور ابلیس، اس کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا. علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ملعون و مردود کر رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں، نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین، کہہ رہے مجھے لمبی زندگی دیں دوسری دفعہ سور پھونکے جانے تک. تو اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں کہ ہاں تجھے
تجھے زندگی دی جائے گی، تو شیطان کی بھی دعا قبول کی، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، سب سے لمبی عمر اسی کی ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، کسی کی اتنی عمر نہیں ہوئی کسی نبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ہر گناہگار کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر فاسق و فاجر کی دعا کو قبول کرتے ہیں، بے نمازی کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں تردد ہوگا نا میرے عزیزوں، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں میری قبول ہوگی نہیں، اس کی نہیں ہوگی۔ پورا یقین چاہیے قبولیت کے لیے، یقین، یہ جو یقین کی محنت ہے نا، ایمان کی محنت، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم تردد کا شکار ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس کو مضبوط کریں اور پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ میں گناہگار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی قبول کرتے ہیں، صرف تھوڑی کہ نیکوں کی قبول کرتے ہیں، گناہگاروں کی بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ایک تو یقین مضبوط ہو، پھر توجہ اور دھیان اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ لگ کر لپٹ کر اللہ سے مانگے، اور پھر اس کے بعد کس چیز سے بچے؟ جو بڑی رکاوٹ ہے نا دعا کی قبولیت میں، بہت بڑی رکاوٹ، وہ عام گناہ نہیں، وہ رکاوٹ ہے حرام کھانا پینا پہننا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آج یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ جی نہ کمانے میں، نہ کاروبار میں، نہ ملازمت میں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بس جیسا ملے، جہاں سے ملے، جتنا ملے لے لو، سمیٹ لو، حلال حرام چھوڑو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم بھوکے مر جائیں گے حلال حرام کے چکر میں، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حرام سے بچنے کا اہتمام کریں، کمانے کے اندر، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، جب اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ آج وہ حرام رزق سے بچنے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے، لوگوں نے حلال اور حرام کو مکس کر دیا، اور یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر ایک آدمی نے ایک کپڑا پہنا اور اس کپڑے کی قیمت میں سے صرف 10% حرام کا ہے، 90% حلال کا، اس کپڑے کو پہن کر جو نماز پڑھے گا نا، وہ نماز قبول نہیں ہوگی اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ صرف 10% حرام کا ہے، 10%۔ مثال کے طور پر 100 روپے کا کپڑا ہے تو 90 روپے حلال کے ہیں اس میں، اور 10 روپیہ اس میں حرام کا ہے۔ 1000 کا کپڑا ہے تو 900 روپے حلال کے ہیں اور 100 روپے حرام کا ہے۔ تو اس کپڑے کو پہن کر جو نماز پڑھی جائے گی حدیث میں، وہ نماز قبول نہیں ہوگی اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، جو عبادات ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو جب 10% حرام کے شامل ہونے سے نمازیں برباد ہو رہی ہیں، دعائیں برباد ہو رہی ہیں، قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی، تو آج تو 10% سے زیادہ لوگوں نے شامل کر لیا ہے کمانے کے اندر۔ بس جہاں سے بھی ملے، جیسا بھی ملے، جھوٹ بول کر ملے، دھوکے سے ملے، فراڈ سے ملے، بس آنا چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ جب حرام کا ہمارے رزق میں شمولیت ہو گئی تو ہماری دعائیں قبولیت سے دور ہو گئی۔ اس لیے پہلے حلال کھانے پینے کا اہتمام کریں، حلال پہننے کا اہتمام کریں۔ جب ان چیزوں کا اہتمام ہوگا دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ یہ ہے بڑی رکاوٹ، اس رکاوٹ کو دور کریں۔ پھر قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ قبولیت کی حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قبولیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول تو کرتا ہے، کبھی وہی چیز دینا بہتر ہوتی ہے تو وہی دے دیتے ہیں، اور کبھی وہ بہتر نہیں ہوتی، اس کے بدلے کچھ اور دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث میں آیا کہ اس کے بدلے دوسری نعمت نہیں دی، لیکن کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ سانحہ پیش آنے والا تھا، نقصان ہونے والا تھا، اللہ نے اس سے بچا لیا دعا کی برکت سے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے حدیث میں آیا کہ دنیا میں نہ اللہ نے وہ نعمت دی، نہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت دی، نہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ہٹائی، کیا ہوا؟ وہ ساری دعا ذخیرہ آخرت بن گئی، ثواب کی شکل میں لکھ دیا گیا۔ اور نامہ اعمال میں جب ایک آدمی دیکھے گا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے اتنی نیکیاں جو میں نے کی نہیں، بتایا جائے گا فلاں دعا کی تھی، اس کے بدلے میں یہ نیکیاں لکھ دی گئیں، تو حدیث میں آیا پھر آدمی وہاں پر تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہو۔ ساری نیکیوں کی شکل میں جمع ہوتی ہے اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنا جو ہے نا، یہ بیکار عمل نہیں ہے، اس سے
محروم نہیں ہوتا آدمی، کبھی اللہ سے مانگنے والا آج تک محروم نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت مانگنے والے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی ایسا سخی ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی چلا جائے تو کبھی خالی ہاتھ وہ لوٹاتا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے۔ سخی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور سخاوت اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب مخلوق اتنا سخی ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں ان کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، تو وہ خالق اس سخی کا پیدا کرنے والا اور سخاوت کا پیدا کرنے والا اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بس یقین ہونا چاہیے، حرام سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور قبولیت کے مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو انشاءاللہ پھر اللہ سے مانگنے میں پورا یقین ہوگا اور اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے میں کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، اور خوب اللہ سے مانگیں۔ بس یہ میں نے گزارش کرنی تھی، یہ میری بات ختم ہو گئی۔ اب دعا کی قبولیت اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اب دعا کریں گے۔ ختم قرآن ہوا ہے تو دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ لا إله إلا الله نستغفرك ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين عون يا مستعان إياك نستعين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ میرے پیارے اللہ، یہ بابرکت رات ہے یا اللہ، اور قبولیت دعا کا موقع ہے، ختم قرآن کا موقع ہے۔ ہم سب اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ جتنی غلطیاں زندگی میں ہو گئیں، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، یا اللہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد سے، یا اللہ ہمیں یاد ہوں، کر کے بھول گئے ہوں، سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اپنی شان کریمی رحمانیت ستاریت کے طفیل اور اپنے حبیب کے طفیل میں میری اور تمام حاضرین کی اور ہمارے گھر والوں کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، ہمارے غریبوں کو، ہمارے امیروں کو، یا اللہ ہمارے حکام کو، ہمارے محکوموں کو، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ سب سے راضی ہو جا، سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما، اور سب کو ہدایت کاملہ سے نواز دے۔ میرے پیارے اللہ، ہدایت آپ کے قبضہ قدرت میں، مقلب القلوب آپ ہیں، سب کے دل آپ کے ہاتھ میں، سب کے قلوب کو یا اللہ سیدھے راستے کی طرف پھیر دیجئے، ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، اور سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، سیدھے سچے راستے پر چلا دیجئے، ہر قسم کی گمراہی، ضلالتوں سے، منکرات سے، فواحشات سے، لادینیت سے، اور یا اللہ بدعات و خرافات اور غلط رسومات سے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں شامل فرما، ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما، کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل احسان نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنی برکتوں سے نواز دے، مغفرتوں سے نواز دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں، والدین میں، اساتذہ و مشائخ میں، عورتوں میں، بچوں میں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت قوت تندرستی عطا فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے یا اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لے، نمازی بندوں میں شامل فرما لے، پورے دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور اس کی فکر عطا فرما دے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جتنے بھی آپ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ، قرآن و حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ، دین کے کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، اور مزید خدمات کی توفیق
عطا فرما دیجئے۔ محض اپنے فضل سے یا اللہ تمام مساجد و مدارس کو آباد فرما، سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، سب کی حفاظت فرما، خدام دین کی بھی حفاظت فرما، علماء دین کی بھی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، محض اپنے فضل سے رزاق آپ ہیں، رزق کے دروازے خزانے آپ کے پاس ہیں، رزق کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، سب کو رزق حلال اس ماہ مبارک کی برکت سے وافر مقدار میں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مالی معاشی تنگی و پریشانیاں جتنی بھی ہیں آپ کے لیے دور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ آپ اپنے غیبی خزانوں سے، رزق کے خزانوں سے یا اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے اور سب کو برکت و قناعت والی روزی عطا فرمائیں گے، تو آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، سب کے مسئلے حل ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ سب کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرما دیجئے اور برکت و قناعت والی حلال روزی سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ذلت اور خواری سے بچا۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں، افراد بھی مقروض ہیں، ادارے مدارس اور مساجد بھی مقروض ہیں، سب کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما دیجئے، غیبی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ غیب سے دروازے کھول دیجئے، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دیجئے۔ محض اپنے فضل سے دلوں میں جوڑ الفت محبت پیدا فرما، حقوق العباد ادا کرنے کی فکر اس کی توفیق عطا فرما، حق تلفیوں سے، ظلم اور زیادتیوں سے سب کو بچا لے، سب کو ایک اور نیک بنا دے، بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو شان و شوکت اور غلبہ اور عزت، کامیابی، کامرانی نصیب فرما، فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما، ان کے بیماروں زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کی ساری ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے اور غیبی مدد نصرت فرما کر ان کو فتح مبین عطا فرما۔ القدس کو آزادی نصیب فرما، اسرائیل اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، ان کا عبرتناک انجام فرما، ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ میں جہاں کئی لوگ پریشان ہیں، کفار کے اور ظالموں کے ظلم و ستم و زیادتیوں کا شکار ہیں، ان کی غیبی مدد فرما دے، غیبی حفاظت کے بندوبست فرما دے۔ یا اللہ جو بے گناہ گرفتار ہیں ان کو عافیت کے ساتھ جلد آزادی رہائی نصیب فرما دے، ڈاکٹر عافیہ کی بھی غیبی مدد فرما اور ان کو بھی جلد آزادی نصیب فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل سے یا اللہ سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچا لے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما لے، ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو، اہل و عیال، کاروبار، ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما دیجئے اور سب کو غیبی امان، غیبی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کی تخریب کاری، دہشت گردی، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، نقصانات اور ہر قسم کے سانحات سے، ناگہانی آفات سے، بلیات سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ سب کی جائز مراد اور حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو اپنے فضل سے بغیر استحقاق کے عطا فرما، اور جن شرور، فتن، آفات اور بلیات سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے ہمیں پوری امت کو اور تمام حاضرین کو بالخصوص یا اللہ ہمارے احباب کو، متعلقین کو، گھر والوں کو، سب کو پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔